وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم، رواہ مسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، قرآن مجید فرقان حمید سورۃ بنی اسرائیل کی تلاوت شدہ یہ آیت مبارکہ اور صحیح مسلم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حدیث نمبر 2996 نمبر پر، اور یہی روایت سلسلہ صحیحہ کے اندر 458 نمبر پر، اور یہی روایت صحیح الجامع میں 3238 نمبر پر۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ بنی اسرائیل، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں عطا کیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں ہم نے پاکیزہ چیزوں میں سے رزق بھی عطا فرمایا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اولاد آدم کو ہم نے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت بھی عطا فرمائی۔ پیارے میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ نے اولاد آدم کو بہت بڑی عزت سے نوازا۔ اللہ نے اس مخلوق کو، جناب حضرت آدم اور آدم علیہ السلام کی مخلوق کو
اللہ وحدہ لا شریک نے بہت بڑا مقام اور رتبہ عطا فرمایا۔ اس لیے حضرت انسان کو کہا جاتا ہے اشرف المخلوقات۔ اللہ نے بہت ساری مخلوقات پر جناب حضرت آدم نبی اللہ علیہ السلام اور اولاد آدم کو مقام اور مرتبہ، عزت اور اکرام عطا فرمایا، اور اللہ نے انسان کو خشکی اور تری کی سواریاں بھی دیں، اور اللہ رب العالمین نے اولاد آدم کو پاکیزہ چیزوں میں سے روزیاں، رزق بھی عطا فرمایا۔ بلکہ اللہ رب الرحمن نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بات بھی ارشاد فرما دی، تمام لوگوں کو مخاطب فرماتے ہوئے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور یہاں پر پارہ نمبر 2 ہے۔ اللہ رب الرحمن نے کیا فرمایا ان آیات بینات کے اندر؟ بہت بڑی بات بیان فرمائی۔ تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم عطا فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، فرمایا کہ زمین میں سے حلال اور طیب چیزوں کو کھانا ہے۔ کھاتے ہوئے اولاد آدم کو، حضرت انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ رب الرحمن کی یہ تعلیم ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ الناس، اے لوگو، جب کھانا ہے تو کھانا تمہارا حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے اولاد آدم کے لیے حلال اور پاکیزہ کھانے کا بندوبست بھی فرما دیا۔ اس لیے سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بتا دیا؟ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے انسان کو پاکیزہ چیزوں میں سے روزیاں دیں، رزق عطا فرمایا۔ اب اللہ نے زمین کے اوپر حلال رزق بھی بندوبست فرما دیا، اور حرام رزق کو بھی پیدا فرما دیا۔ اللہ نے طیبات کو بھی پیدا فرمایا اور خبیثات کو بھی پیدا فرمایا۔ اور اولاد آدم کو اللہ نے کیا حکم دیا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو حکم دیا۔ یاد رکھیے کہ جب ہمارا کھانا حلال کا ہوگا، وہ حرام کا، سود کا کھانا نہیں ہوگا، وہ چوری کا کھانا نہیں ہوگا، نعوذ باللہ وہ دھوکے اور فراڈ سے کمایا گیا مال نہیں ہوگا۔ روزی اور روٹی، کھانا اور پینا اگر حلال کا ہوگا تو اللہ اکبر کیا ہوگا کہ انسان ہدایت کو قبول کرے گا، انسان صاف ستھری بات کو ماننے والا ہوگا، اور بندے کی عبادات بھی قبول ہوں گی۔ جب کھانا حرام کا ہوگا، پیٹ کے اندر طیبات کی بجائے خبیثات ہوں گی، گندی اور مردار چیزوں کو کھایا ہوا ہوگا، تو پھر نہ عبادت نے قبول ہونا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ آپ کی دعاؤں نے قبول ہونا ہے۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہاں جی، طیبات میں سے کھانا ہے، جو ہم نے تمہیں طیبات، پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں، ان میں سے کھانا ہے۔ اب کھانے کے آداب اور پینے کے آداب کیا ہیں؟ جب کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، جب پیو تو بسم اللہ پڑھو، اور جب کھا چکو اور پی چکو تو الحمدللہ کہو، اللہ کا شکر ادا کرو حمد کی صورت میں۔ الحمدللہ، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ
غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا، کھانا کھاتے ہوئے اور جو بھی حلال اور پاکیزہ پینا ہے، ہیں جی، پیتے ہوئے کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ۔ جب کھانا کھا چکے تو پھر کھانے کے بعد کی یہ دعا پڑھنی ہے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا۔ اگر اللہ اکیلے ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور یہی حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی دیا ہے، اس کے لیے پارہ نمبر 17 بھی ہم دیکھ لیں کہ 17واں پارہ یا 18واں پارہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں کیا ارشاد فرمایا؟ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، سبحان اللہ، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اللہ نے رسولوں کی جماعت کو حکم دیا، فرمایا کہ تم نے پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں، حلال تو ہو ہی ہو نا، حلال کے ساتھ اس کھانے کا طیب اور پاکیزہ ہونا بھی لازمی ہے، اور فرمایا وَعَمَلُوا صَالِحًا، اعمال نیک بجا لاؤ۔ کیا معلوم ہوا؟ جب میرا کھانا اور پینا اور پہننا حلال کا ہوگا تو اپنے آپ نیک اعمال کی توفیق بھی ہوگی، اور اگر بندے کا کھانا اور پینا حرام کا ہوگا پھر اللہ ہی حافظ ہے، جی، نیک اعمال کی، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے کھانے اور پینے کا اور ہمارے اعمال کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کھانا پینا حلال کا ہوگا، پہننا حلال کا ہوگا، اپنے آپ توفیق باری تعالیٰ ہوگی کہ ہم اعمال بھی نیک کریں، اور جب کھانا اور پینا حرام کا ہوا تو پھر اللہ ہی حافظ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ نے اولاد آدم کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب جن مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی ان میں حضرات جنات بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت انسان کو، اولاد آدم کو جنات کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، تو اس لیے جنوں سے اپنے سے کم تر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں آدمی کو بخار ہو تو کہیں جن تو نہیں ہے، یہاں اولاد پیدا نہیں ہو رہی، کہیں جن کی کارستانی تو نہیں ہے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، بندہ گر پڑے، کہیں آگ لگ جائے، ہر معاملے کے اندر اتنا گندا، برا، دیمک زدہ اور اتنا سکریچ زدہ، اتنا بیکار اور بوسیدہ ایمان ہو چکا کہ حضرت انسان اولاد آدم ہو کر یہ ہر معاملے میں جن کی مالا جپ رہا ہوتا ہے، جی، راگ الاپ رہا ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا آگ سے، جنوں کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، اور فرمایا وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ، اور آدم کو بیان کیا گیا جو تمہارے لیے وصف بیان کر دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ نے حضرت انسان کو اور جناب آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور جنات کو اللہ نے آگ کے شعلے کی لپک سے پیدا کیا۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سبحان اللہ، اسی میں اللہ نے ساتھ میں ابلیس کو بھی حکم دیا
کہ تو بھی آدم کو سجدہ کر۔ ہیں جی قرآن مجید فرقان حمید، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، یہ سورۃ الاعراف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، میں جب تجھے حکم کر چکا تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آگے سے ابلیس ٹائیں ٹائیں کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ ہاں جی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ابلیس کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے سمجھا کہ آگ کو مٹی کے اوپر فوقیت حاصل ہے، ہاں جی، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس پر فوقیت ہے، اور اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح الجامع میں 3114 نمبر کی یہ روایت، اور مستدرک حاکم میں 456 نمبر پر یہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجن ثلاثۃ اصناف فصنف یطیر فی الہوا، فرمایا کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں، جن 3 قسموں پر مشتمل ہیں۔ جنوں کی ایک قسم وہ ہے یطیر فی الہوا، جو ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، یعنی یہ کوئی پروں والے جن ہیں، ان کے پر ہیں یا ان کو اڑنے کی صلاحیت حاصل ہے۔ جنوں کی قسموں میں سے ایک قسم وہ ہے جو ہوا میں اڑتے ہیں، وصنف حیات، اور جنوں کی ایک قسم جو ہے وہ وکلاب، وہ سانپوں اور کتوں کی شکل میں ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لگتا سانپ ہے لیکن حقیقتاً وہ جن ہوتا ہے، وہ نظر آنے میں کتا نظر آتا ہے لیکن وہ جن ہوتا ہے۔ تو جنوں کی پہلی قسم کے جو ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں، اور جنوں کی دوسری قسم وہ کتوں اور سانپوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اور فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کی ایک تیسری قسم جو مختلف جگہوں پر اترتی ہے اور کوچ کر جاتی ہے، یعنی یہ خانہ بدوش جن ہوتے ہیں۔ جس طرح خانہ بدوش لوگ مختلف میدانوں میں جا کر پڑاؤ ڈالتے ہیں، وہاں خیمے کھڑے کر دیتے ہیں، اور کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد وہاں سے اگلی منزل کی طرف وہ کوچ کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنات کے کئی روپ ہیں، وہ کبھی انسانوں کی شکل میں اور کبھی حیوانوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اور کبھی سانپوں اور بچھوؤں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور جنات کبھی اونٹ اور گھوڑا، بکری اور گائے، گدھا اور پرندہ، ہاں جی، کبھی ان شکلوں کے اندر وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی جنات کو یہ بھی طاقت حاصل ہے کہ وہ جون سی بھی شکل اختیار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے جنات کے متعلق اور ایک بات یہ کہی، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ شیاطین اور جنات وہ ایسی جگہوں سے انسان کو دیکھتے ہیں کہ جہاں سے انسان ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ ہم جن کو دیکھ پائیں۔ ہاں، کبھی جن اپنی اصل شکل میں اگر ہمارے سامنے خود سے آ جائے، یا وہ انسان کی شکل میں آ جائے، یا وہ کتے اور حیوان کی شکل میں آ جائے، یا اسی طرح وہ سانپ کی شکل میں آدمی کے سامنے ظاہر ہو جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرات جنات کو انسانوں سے کم رکھا، اور اولاد آدم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات کے اوپر فضیلت، رتبہ اور مقام عطا فرمایا، جن میں سے ایک جنات بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم میں 450 نمبر کی یہ روایت ہے
اس حدیث کے اندر ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک دن رات کے وقت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہم سے گم ہو گئے، اور ہم نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو پہاڑوں کی وادیوں اور گھاٹیوں میں تلاش کیا، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے۔ ہم نے سمجھا کہ جنات آپ کو اڑا لے گئے یا کسی دشمن نے خفیہ طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ رات ہم نے پریشانی میں گزاری، اور جب صبح ہوئی تو دیکھا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جبل نور کی طرف سے ہمارے طرف آ رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری رات آپ کو گم پایا اور تلاش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جنات کی طرف سے ایک بلانے والا آیا اور میں آج کی رات جنوں کے پاس گیا، یعنی پوری رات میں نے جنات کے پاس گزاری اور جنات کے جو معاملات تھے وہ ان کو سمجھائے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کو اس جگہ پر لے گئے جہاں پر رات نبی پاک علیہ السلام نے جنات کے پاس جا کر گزاری۔ اور جب جنوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مسلمان ہونے کے بعد ہماری خوراک کیا ہے، کیا کھائیں اور کیا پئیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اس جانور کی ہڈی جو اللہ کے نام پر قربان کیا جائے وہ تمہاری خوراک ہے۔ جب تم وہ ہڈی اٹھاؤ گے اور وہ تم تک پہنچے گی تو وہ ہڈی دوبارہ گوشت سے پور ہو جائے گی، اور فرمایا کہ ہر اونٹ کی مینگنی وہ تمہارے جانوروں، تمہارے چوپاؤں کی خوراک ہوگی۔ پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور ان کے توسط سے تمام مسلمانوں کو یہ فرمایا کہ فلا تستنجو بہما فانہما طعام اخوانکم، کہ فرمایا ان دو چیزوں کے ساتھ تم نے استنجا نہیں کرنا، جانور کا گوبر ہو اس سے استنجا نہیں کرنا، یا ہڈی ہے تو اس کے ساتھ استنجا نہیں کرنا۔ اب یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد آدم کو فضیلت عطا فرمائی کہ حضرت انسان جو کچھ اللہ کے نام پر ذبح کرے گا وہ جنات کے لیے خوراک ہوگی، خالی ہڈیاں جنات کو ملے گی، اور ان کے اوپر دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گوشت چڑھا دے گا، اور پھر ہمارے جانوروں کا گوبر اور اونٹوں کی مینگنیاں وہ جنات کے جانوروں کی خوراک ہوگی۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث کے اندر بیان فرمایا۔ تو اللہ نے اولاد آدم کو فضیلت عطا فرمائی۔ اب اعلیٰ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے سے کم تر سے ڈرے، اور جو گندے جنات ہیں، شیاطین ہیں، ان کی خوراک بھی کافروں کی طرح گندی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد کتاب الطہارہ میں 2663 نمبر کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بیت الخلا، یہ لیٹرین خانے، یہ شیاطین کے جنات کے حاضر ہونے کی جگہ ہیں۔ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلا میں، لیٹرین میں داخل ہو تو وہ یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرے، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جننیوں کے شر سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کتاب و سنت پر چلنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، تو گھروں میں شیاطین داخل نہ ہوں۔
گھر کے اندر نہ کتا ہونا چاہیے، نہ تصویر ہونی چاہیے، نہ گندگی ہونی چاہیے، اور گھر کے اندر قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر